بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صحافی برادری کا، آپ سب تشریف لائے. ہر دوسرے ہفتے میرا خیال ہے ہماری ملاقات ہو جاتی. السلام علیکم. آج کی میری یہ میڈیا ٹاک پی ڈی ایم کی حالیہ سیاست اور اس کے مستقبل کے بارے میں ہے، لیکن حال اور مستقبل سے پہلے تھوڑا سا پاسٹ پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. اور پاسٹ سب آپ کے سامنے بھی ہے کہ ہم تو یہ کہتے رہے کہ پی ڈی ایم ہارے ہوئے جواری ہیں، اپنے مفادات کے تابع ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مین مقصد حکومت ہٹانا نہیں ہے یا حکومت گرانا نہیں ہے. ان کا مین مقصد حکومت سے مختلف سطح کا ریلیف لینا ہے، جسے عرف عام میں این آر او کہا جاتا ہے، جو اکثر پرائم منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. تو وہ جتنے کیسز ان کے خلاف ہیں، جتنی انکوائریز ہیں، اس کا خاتمہ چاہتے تھے. یہ ایک حکومت کو پریشرائز کرتے تھے کہ ہم استعفیٰ دیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم انتخابی سیاست میں نہیں آئیں گے، ہم پارلیمنٹری پریکٹس میں شامل نہیں ہوں گے. تو ہم یہی کہتے رہے کہ یہ سب کچھ کہنے کو ہے، لیکن یہ کریں گے کچھ نہیں. یہ استعفے بھی نہیں دیں گے، یہ پارلیمانی پریکٹس میں بھی شامل ہوں گے، پارلیمان کے اندر بھی آئیں گے، یہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، یہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کی کوئی بات سچی ثابت نہیں ہوئی، اور ہم جو کہتے رہے 100%. اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر ان کی ایک اہم پارٹی پی ڈی ایم کی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بارے میں ان کا موقف بھی کلیئر تھا، لیکن ہم بھی واضح کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی ڈے ون سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. ہم پارلیمان کی جنگ پارلیمان کے اندر لڑیں گے. لیکن دکھاوے کے لیے وہ بھی اکٹھے تھے. ہم یہ بھی کہتے رہے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. حالات نے اور وقت نے ثابت بھی کیا کہ وہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں تھے. اگر وہ آپس میں سنسیئر نہیں ہے تو عوام الناس کے ساتھ کس طرح سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ وہ ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، وہ عوام کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. پی ڈی ایم اگر مجموعی طور پہ دیکھیں، پورا لائنس ایک سپوائلر گروپ کہہ لیں، ایک بلیک میلر گروپ کہہ لیں، اور پھر پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی، ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کی سیٹ سے کینڈیڈیٹ بنایا گیا. کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی، وہ ساری میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میڈیا کے انڈر ڈسکشنز ہیں، لیکن کسی بات کا پاس نہیں کیا گیا. اور کوئی ایک بھی ان میں سے اپنی کسی کی ہوئی بات کا پاس نہیں رکھے گا. اگر پیپلز پارٹی اپنی کمٹمنٹ پر پوری نہیں اتر سکی، جو کہ ان کی کمٹمنٹ تھی انر سرکل میں پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ، تو یقیناً پی ایم ایل این بھی اپنے طور پہ
ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ہماری بھی کہیں بات بن جائے. پھر پی ایم ایل این کے اندر بھی فرکشن ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی دو گروپس ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بات بھی کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ شہباز اور حمزہ کی لائن اور ہے, مریم کی لائن اور ہے. اور پھر ریئلائز کیا ہے اب جا کے نواز شریف نے کہ وہ کہتا ہے, مریم کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ حمزہ سے سیاست سیکھو. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, ایکسپلائٹیشن ہے, بلیک میلنگ ہے. کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے, اداروں سے اس قسم کی حرکات کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں. اور یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ بھٹو تو پھانسی کے پھندے پہ چلا گیا, لیکن کورٹس کو پریشرائز نہیں کیا گیا. اب جلوس لے کے, غنڈے لے کے, دہشت گرد لے کے, اگر پیشی عدالت میں ہو تو جلوسوں کے ساتھ جانا, غنڈوں کے ساتھ جانا, آرمڈ جانا, گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے جانا, وہاں جا کے پتھراؤ کرنا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا, یہ سیاسی دہشت گردی ہے. اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے یہ سیاسی دہشت گردی کی بھی مرتکب ہو رہی ہے. عدالتوں کا احترام, عدالتوں کے فیصلوں کا احترام. ان لوگوں نے عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹ بھی کیا اور پھر تاریخ دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر, اگر آپ کو یاد ہو, جو سینئر دوست کو بیٹھے ہیں یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ 90s میں پورے پنجاب سے غنڈے لائے گئے, مسلم لیگی غنڈے, سرکاری بسز پہ لائے گئے, سرکاری اخراجات پہ لائے گئے, پنجاب ہاؤس میں انہیں ٹھہرایا گیا, سرکاری کھانے کھلائے گئے, اور پھر مقامی لیڈرشپ کی سربراہی میں سپریم کورٹ پر پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا. ججوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی, ہاتھ تک اٹھائے ججوں کے خلاف. تو یہ تو سیاسی دہشت گرد گروپ ہے پی ایم ایل این. ان کی پاس ہسٹری بھی یہی ہے, تو ان کی یہ سوچ کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں, پی ایم ایل این کی یہ سوچ کو بھی. اور یہ اب بتانا میں یہ چاہتا ہوں, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب کم از کم آپ قوم کو ان کے چنگل سے نکالیں کہ یہ سیاسی ڈرامہ باز ہیں. ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے, ان کی بات نہ سنی جائے, ان کی کسی بات پہ عمل نہ کیا جائے کہ ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں, ملک میں لا لیسنس چاہتے ہیں, ملک میں انریسٹ چاہتے ہیں, انسرٹنٹی چاہتے ہیں. اور انسرٹنٹی, بے یقینی ملکوں کے لیے, معاشروں کے لیے, حکومتوں کے لیے, قوموں کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہے. تو اس کا بالآخر نقصان کس کو ہوگا؟ ملک کو ہوگا اور قوم کو نقصان ہوگا. پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے. نیشنل ایشوز پہ اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, مجھے تو یقیناً آپ میں سے جتنے لوگ موجود ہیں, میں برملا اعتراف کر رہا ہوں, مجھے ساری جماعتوں کا نام نہیں پتہ کتنی جماعتیں. ماسوائے 2-3 مین جماعتوں کا پتہ ہے, اے این پی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, اور پی ایم ایل این ہے. اس کے علاوہ 9 ہیں, 10 ہیں, 11 ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, اور جن کا ہے بھی وہ بھی ناپاک وجود ہے. جن کا بظاہر سیاسی وجود ہے وہ بھی ایک ناپاک سیاسی وجود ہے. اس ملک کے لیے ان کا وجود اس ملک کے لیے نہیں ہے, ان کی سوچ اس ملک کے لیے نہیں ہے, ان کی سیاست اس ملک اور اس قوم کے لیے نہیں ہے, اپنے مفادات کے تابع لوگ ہیں. تو کم از کم اللہ انہیں بھی راہ راست یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, راہ راست پہ لائے. اور نیشنل ایشوز پہ, نیشنل ایشوز جو قومی ایشوز ہیں, اس پہ حکومت نے انہیں کھل کے آفر کی ہے. الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے, اکنامک ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے,
فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے, ہندوستان افغانستان سے تعلقات کے بارے میں بات کی ہے, تو نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے, نیشنل ایشوز پہ انہیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے, الیکشن ریفارمز ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. دیکھیں نا, تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا 1 پوائنٹ, سینٹ کا الیکشن فری ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ اوپن ہونا چاہیے. اوپن نہیں ہوا. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے, ہم نے اسمبلی میں بل بھی لے کیا, اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی, اور پھر جس طرح کی گندی سیاست ان جماعتوں نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور بدنام کیوں ہوا؟ بدنام میں ہوا, بدنام یہ پروفیشن ہوا. لوگوں کی نظر میں پہلے بھی ہم لوگوں کی وہ عزت نہیں تھی کہ یہ ایم پی اے, یہ ایم این اے, یہ سینیٹرز, یہ کو وقوع مال ہوتے ہیں. سارے نہیں ہوتے, چند بے ضمیرے ہوتے ہیں, لیکن اصل ان کا ضمیر خریدنے والے جرمدار ہیں, جو لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں, لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اصل ذمہ دار وہ ہیں. تو اس ساری برائی کی بھی ذمہ دار, جتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے میڈیا میں ہو رہی ہے, جتنا اداروں کے بارے میں اور ریپرزنٹیٹیوز کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں مزید بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں, تو اس کی ذمہ دار بھی یہ اپوزیشن جماعتیں ہیں. تو اس لیے آج بھی وہ آئیں, نیشنل ایشوز پہ بیٹھیں, اور سر فہرست دیکھیں نا, سر فہرست ہم نے آفر کیا اور بار بار آفر کر رہے ہیں. سر فہرست الیکشن ریفارمز ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں, اکنامک ریفارمز ہیں, جس کا اس ملک کو فائدہ ہو. پھر نیشنل ایشوز جتنے بھی ہیں, فورن پالیسی کے حوالے سے, ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, جو ہمارا پانی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, اس کے حوالے سے, یہ بڑے بڑے نیشنل ایشوز ہیں. صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ کون اندر ہے کون باہر ہے, اور لوٹنے کے بعد اگر کوئی اندر جاتا ہے تو پریشرائز کر کے اسے باہر نکالا جائے, تو یہ ایشو نہیں ہے. قوموں کے لیے بڑے ایشو ہوتے ہیں, اور بڑے ایشو پہ توجہ ہونی چاہیے, بڑے ایشوز کے لیے مل کے بیٹھنا چاہیے. میری لاسٹ ورڈز یہی ہیں ان کے لیے. تو اب کسی دوست کا کوئی سوال ہو. یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر پیٹرولیم بھی گئے اور کل پرائم منسٹر نے ایکشن لیا ہے کہ پیٹرولیم کے جو مشیر ہیں ان کو فارغ کیا, جبکہ پیٹرولیم کو فارغ کیا. پیٹرولیم بحران کے حوالے سے آپ کے اس میں پرائم منسٹر کا یہ ایکشن درست ہے؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور آپ کو بھی بابر صاحب پیٹرولیم منسٹری دی جائے. لیکن جی, جہاں تک تبدیلیوں کا یا ریشفلنگ کا تعلق ہے, یہ پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہے, ان کا اختیار ہے, اور وہ کسی وقت اپنی ٹیم میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. کسی کو ہٹا سکتے ہیں, کسی کو لا سکتے ہیں, کسی کا محکمہ تبدیل کر سکتے ہیں, اور پرائم منسٹر کو غلط چیز برداشت کر بھی نہیں سکتے. ابھی جو پیٹرولیم کرائسس سامنے آیا, جس کا سفرر ہر پاکستانی ہے, تو اس پہ کافی لہدے ہوئی, کافی ڈسکشن ہوئی. پھر کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی, ابتدائی رپورٹ اس کمیٹی کی ہے, تفصیلی ابھی ایف آئی اے یا نیب یا فرانزک آڈٹ ہونا ہے, اس کا فرانزک انکوائری ہونی ہے. وہ باقی چیزیں ہیں کہ پن پوائنٹ ہو جائے گی نا ہر چیز کے, کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن فرسٹ ایکشن ہو گیا کہ کم از کم جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے, سیکرٹری کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ ایکشن اپنے لوگوں کے خلاف, یہ مثال پہلی حکومت ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف یہ ایکشن لیتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ اکنامک ریفارمس, جی, اکنامک ریفارمس کے حوالے سے بڑی ایک بحث چل رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کوئی کنٹرول میں یا تابع لانے کے لیے یا سبزیوں ادارہ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کو اس حوالے سے کوئی پریکٹس ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا اپوزیشن کے سامنے, جو پارلیمانی اپوزیشن ہے, اس کے سامنے آپ نے کوئی ایک پوری سچویشن جو اکنامکس کا پورا ایک سین ہے
سارے کا سارا ان کے سامنے پیش کیا اور اس پہ اپوزیشن کا کیا کیا؟ علوی صاحب اس میں دیکھیں یہ اسٹیٹ بینک کو میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن جہاں تک سنا ہے یا جتنا میں سمجھ سکا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو ایک مکمل اٹانومی کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے جس پہ کافی سارے اکانومسٹ کا اعتراض میں مختلف میڈیا ٹاکس میں بھی سنتا ہوں اور یقیناً اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اب 29 کو اسمبلی کال کی گئی ہے تو آئیں پارلیمنٹ میں آئیں اس میں ڈسکس کریں اس کے جس نے حق میں دلائل دینے ہیں وہ حق میں دے جس نے اختلاف میں دلائل دینے ہیں وہ اختلاف میں دے. تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فورم ہے فورم اویلیبل ہے پارٹیسپیشن ایک واضح تعداد میں اپوزیشن کی بھی موجود ہے تو انہیں اپنی رائے دینی چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس میں کنسنسس پیدا کر کے کوئی بھی قدم اٹھانا ہے کوئی بھی لیجسلیشن کرنی ہے جو نیشنل امپورٹنس کی لیجسلیشن ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت کو ایک ہونا چاہیے. پی ڈی ایم صاحب نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں کے خدشات تھے بالکل اسی طرح ہوا. اب پی ڈی ایم ٹوٹ کی میرے خیال سے حکومت کو اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا تو کیا اب آپ اپنے وہ تمام نعرے جو تبدیلی کے تھے جس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا بجلی سستی کرنا پیٹرول ہو گیس ہو وہ تمام معاملات جو عام شہری سے لنک ہیں کیا اب آپ پوری توجہ دیں گے ان معاملات پر لوگوں کو ریلیف ملے؟ یقیناً جی حکومت کی اولین کوشش تو یہی ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً ہم کوشش کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی قومی مقاصد ہے نا بے روزگاری میں اگر کمی کرنی ہے تو قومی مقصد ہے اگر مہنگائی میں کمی کرنی ہے تو قومی مقصد ہے. تو قومی مقاصد میں پارلیمنٹ ایک ادارہ موجود ہے سینٹ کے بھی الیکشن ہو گئے سینٹ کا چیئرمین بھی آ گیا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی آ گیا مطلب سارے پروسیس مکمل ہو گئے نا اپر ہاؤس مکمل ہے لوور ہاؤس مکمل ہے اپوزیشن دونوں جگہوں پہ موجود ہے. تو اب کنفنٹریشن کی پالیٹکس سے ہٹ کے کو پروگریسو پالیٹکس کو کنسٹرکٹیو پالیٹکس کو مسائل کا حل عوام الناس کے ایشوز تو اس پہ اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ڈائلاگ ہونا چاہیے اور وہاں ایک اسٹریٹجی بنا کے ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی کی جیت ہے اس میں صادق سنجرانی صاحب کا بھی ایک بڑا کردار ہے. کیا حکومت نے کی طرف سے مشیر بن کے تو نہیں گئے تھے زرداری صاحب کے پی ڈی ایم کو توڑنے پہ آپ ان کے تھرو کامیاب ہوں؟ یہ آپ کا خیال ہے. دیکھیں اب اے این پی کے 2 ووٹ وہ بھی پیپلز پارٹی کو ملے. جماعت اسلامی جس نے پہلے ووٹ نہیں کیا اس نے بھی ووٹ یوسف رضا گیلانی کو کیا. 4 دیگر جو لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے بھی ووٹ پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کو دیا. تو اگر آزاد یا جماعتی جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اگر وہ ووٹ کسی ایک کو دے کے اپوزیشن لیڈر مقرر کرتی ہیں تو اس میں کوئی حکومتی یا سنجرانی کی مینجمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے محبوب قائد کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا میں ڈیل نہیں دوں گا. تو جو موجودہ سینیریو ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے بہت قریب آ چکی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لیڈران کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ہم مقدمات واپس لیں گے. اس ڈیل کے پیچھے کون اور کیا جو موجودہ سینیریو ہے جس طرح قریب آ رہے ہیں آپ اقتدار چھوڑیں گے؟ آپ کہتے تھے کہ ہم تو سیاست کر رہے ہیں. میرے بھائی ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی پیپلز پارٹی اور حکومت نزدیک نہیں آ رہے. ہم اپنے موقف پہ عمران خان تحریک انصاف اور ہماری حکومت اب بھی سختی سے اپنے موقف پہ قائم ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہونی چاہیے کراس دی بورڈ ہوگی ہونی چاہیے. جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں کوئی کیسز کی وڈرال نہیں ہوگی کوئی ایسا این آر او نہیں ہوگا. اپنے کیے کی سزا ہر کسی کو بھگتنی ہوگی اور بھگتیں گے. یہ ایک پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ انہوں نے کی ہے. الیکشن میں آئے ہیں دیکھیں نا وعدے تو کیے ہوں گے
پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ وعدے نہیں کیے، بے وفائی کی، بدعہدی کی، یہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں. اس سے خدا را پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومتی ڈیل اسے نہ جوڑا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. خان صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک انسانیت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، معاونت دوسری ہو گئی ہے، جو لوگ منتخب نہیں ہیں ان کی وجہ سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کو عوام میں حمایت حاصل نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں نے دوبارہ الیکشن لینے کے لیے عوام میں جانا ہے تو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. منتخب لوگ آپ کو نہیں چاہتے کہ مہنگائی ہو یا اس طرح کے جو معاونت خصوصی ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو غیر منتخب لوگ ہیں. لیکن جی خان صاحب کا ایک ذہن ہے کہ ایڈ کر لیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، چینی، آٹا اور بیسک جو چیز ہے اس کے اوپر حکومت کا فوکس نظر آ رہا ہے، کیا واقعی اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ لیکن جی پوری کوشش، ہمارا سر فہرست جس پہ ہفتے میں 2 میٹنگز ہوتی ہیں، ہفتے میں ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ مہنگائی کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے، اور ایک اسپیشلی ایک میٹنگ ہوتی مہنگائی پرائس ہائیک کے خلاف کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا مینجمنٹ ہونی چاہیے. تو ہفتے میں 2 بار ان ایشوز پہ ٹاپ لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے، حکمت عملی ڈسکس ہوتی ہے اور نئی حکمت عملی بنتی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پروونشل کیبنٹ کے لوگوں کو، ہر پروونشل منسٹر کو ایک ضلع دیا گیا، اور وہ ضلع میں آ کے، جیسے ہمارا ضلع اٹک کے ایک پروونشل منسٹر ہیں، وہ آ کے انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ کی اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور ضرورت کی روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو سستے داموں کس طرح پہنچانی ہے. تو اس پہ یہ ایک میجر کنسرن ہے ہماری. اور یار باہر چلے جاؤ یار، مہربانی کریں باہر چلے جائیں. ڈسٹرب کر رہے ہو. تو سر فہرست تو یہ مہنگائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے جن کو ہم کنٹرول میں کریں گے، جس طرح پی ڈی ایم کا جن کنٹرول میں آ گیا، انشاءاللہ مہنگائی کا جن کنٹرول جی 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 جس طرح کہ آپ کو پتا ہے رنگ روڈ پروجیکٹ جو ہے وہ رد ہونے جا رہا ہے. جی آپ کے جو ووٹرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس منصوبے کے خلاف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی بہت سارے قریبی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رنگ روڈ کا جو اس کی الائنمنٹ تھی اس کو تبدیل کرایا. غریبوں کی زمینیں اس رنگ روڈ کے جو ہے وہ علاقے میں آتے ہیں، آپ کے جو حمایتی لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس سارے پروسیس میں. اس ساری بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ پروپیگنڈا ہے جو کہ اس رنگ روڈ کے خلاف جو لوگ ہیں. اور یہ رنگ روڈ نیشنل امپورٹنس بلکہ انٹرنیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے. کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی اور کسی کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی بھی کوشش نہیں کی گئی. اس کی الائنمنٹ میں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں. پیورلی جو کنسلٹنٹس نے الائنمنٹ کی، یہ کرو کس طرح بننی چاہیے، کہاں پہ انٹرچینجز بننے چاہیے، کہاں اکنامک زونز بننے چاہیے. تو خدا رہا اس چیز کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. جس کی زمین جاتی ہے، جائیداد جاتی ہے، اس کا ایمان بھی جاتا ہے. تو یہ چند کمزور دل لوگ ہیں، کمزور ایمان کے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں. یہ بتائیں کہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی جو ہے پنجاب میں سستے بازاروں کی حوالے سے ایک اتھارٹی بنانے جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کرے گی. ابھی تک جو ضلع انتظامیہ کے رزلٹ ہیں یا نتائج ہیں وہ ماں سوائے جرمانوں کے کچھ بھی نہیں ہے. عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. تو کیا وہ فرشتے بھرتی کیے جائیں گے جن کے نتائج زیادہ اچھے آئیں گے؟ اچھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اتھارٹی بن رہی ہے، اور میرے علم میں نہیں ہے، اور جرمانہ بھی نہ کیا جائے. دیکھیں موٹر وے پہ اوور سپیڈنگ کو کرتا ہے تو جرمانہ ہوتا ہے، تو تھوڑا بندہ کنٹرول کرتا ہے. ایک میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو مینجمنٹ اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہی، اور دوسرا دکاندار طبقہ، کاروباری طبقہ. اصل برائی کی جڑ یہ ہے، مسائل کی جڑ یہ ہے. اور میں اس کی ابھی چھوٹی سی مثال، میں لاسٹ ایئر کی مثال جو کیبنٹ میں جس طرح ڈسکس ہوا ہے، میں حرف بے حرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
میں کاشتکار بھی ہوں, زمیندار بھی. پچھلے سال کی بات ہے, مٹروں کی کوئی بات میڈیا میں بھی ڈسکس ہوئی تھی اور فردوس عاشق افغان ٹھیک طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکی. مثلا میرے یا زمینداروں کے مٹر آ رہے تھے تو میں خود منڈی گیا ہوں, بیس بدل کے گیا ہوں. وہاں جی 20 کلو کا توڑا 1000 روپے میں, ایوریج میں بات کر رہا ہوں, 50 روپے کلو, اور اوپن بولی بھی نہیں ہو رہی, انڈر ہینڈ ڈیل. یہ آڑتی اور دکاندار اور پھڑیا انڈر ہینڈ ڈیل سارے ہو گئی. 50 روپے کلو مجھ سے گرور سے لے لیے, پھڑیے نے باہر اسے 5 کلو کا شاپر 10 کلو کے شاپر میں مٹر بھرے. وہی مٹر دوسرے دن میں نے کوئی سار مارکیٹ سے 150 روپے کلو لیے. ایک رات مڈل مین, اسے تو لٹکانا چاہیے, جوتے ڈی چوک میں مارنے چاہیے اس مڈل مین کو. اصل برائی وہ اصل میں نے میرے بھائی یہ بات کی کہ مینجمنٹ ابتدائی طور پہ جرمانہ ہی کر سکتی ہے, انہیں سمجھا سکتی ہے, ریڈ کر سکتی ہے. انہیں پہلا سٹیپ جرمانہ ہے, پھر دوسرا سٹیپ کہ پکڑ کے 8 دن کے لیے اندر ضمانت مت لو. سختی کے بغیر یہ کاروباری طبقہ نا, اصل خون چوسنے والا یہ دکاندار ہے, یہ آڑتی ہے, یہ مڈل مین ہے. زمیندار کا بھی دشمن ہے, عام آدمی کا بھی دشمن ہے, بلکہ میں کہوں گا انسانیت کا دشمن ہے. اچھا فرمان صاحب, آپ کے حلقے کی ایک بات کر لیتے ہیں. نجی ایئر لائنز آ رہی ہیں, جیسے کہ پہلے آپ نے کہا تھا پائلٹس کے حوالے سے کہ جعلی لائسنس, تو کیا ان پائلٹس کی جو کہ آئیں گی ایئر لائنس, ان کے لائسنس بھی چیک کیے جائیں گے؟ پلس ایک یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کے بارے میں کہا تھا, اب تک کتنی نوکریاں دی جا چکی ہیں؟ ایویشن کی بتا دیں, ایویشن میں کتنے دی گئی؟ ایویشن کو کدھر لے آئے ہو تم؟ میں نے ایویشن کا نام نہیں لیا, لیکن وہ کہتے ہیں نا اندر سے بولتے ہیں تو آپ دیکھیں جی, لائسنسز آلموسٹ, یہ ایک جو اچھی خبر ہے کہ جتنی آبزرویشن ایاسا کی یا کاؤ کی تھی ایویشن کے حوالے سے, لائسنسز کے حوالے سے, سیفٹی میئرز کے حوالے سے, آلموسٹ وہ سارے کنسرن ایڈریس کر دیے گئے. اور جو ایاسا کو ہم نے آبزرویشن دور کر کے جو لیٹر لکھا ہے اس پہ انہوں نے 97.6% سیٹسفیکشن, 100% تو نہیں ہو سکتا, تو 97.6% سیٹسفیکشن کا بھی اظہار کیا ہے. ابھی اکاؤ کا جو انٹرنیشنل باڈی ہے, اکاؤ کا ایک ڈیلیگیشن جولائی میں آ رہا ہے, وہ ہر چیز کو ویریفائی کرنا کہ جو اقدامات ہم نے کیے ہیں فزیکلی آن گراؤنڈ واقعی ان پہ عمل بھی ہوا ہے, فزیکلی دیکھنے آ رہے ہیں, ویریفیکیشن کے لیے آ رہے ہیں. ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کر لی ہیں. لائسنسز جن لوگوں نے انفیئر مینز سے لائسنس حاصل کیا تھا, چاہے چھوٹا لائسنس تھا چاہے بڑا لائسنس تھا, ان کے خلاف ایکشن, لائسنسز بھی کینسل. اور جو ذمہ دار تھے ہمارے ایویشن کے ذمہ دار لوگ, کو پائلٹس جو ان کی جگہ بیٹھ کے امتحان دیتے رہے, کو مڈل مین جو رابطے کروا کے سودے کرواتا تھا, ان لوگوں کے خلاف بھی, یہ درجن بھر لوگ ہیں جن کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہو گیا, FIRs بھی ہو گئی ہیں اور لوگ پکڑے بھی گئے. اور اس سسٹم کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے UK کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کے ساتھ ایک MOU ہو گیا, اپریل میں اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا اس MOU پہ, جو بھی اس کی شرائط ہیں. اور سٹینڈرڈز جو UK سول ایویشن اتھارٹی سٹینڈرڈز, ایگزامینیشن کے سٹینڈرڈز اور اس کی سپروائزری رول, وہ ہم آؤٹ سورس کر کے انہیں دے رہے ہیں تاکہ بہتر انداز سے, ایک تو جو لوگوں کی ایک بد اعتمادی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب کوئی اور ایئر لائن آ رہی ہے تو اس کی بھی لائسنس چیک کریں. جتنے لوگوں کو لائسنسز ملے ہیں آلریڈی, وہ پاکستان میں 862 لوگوں کو لائسنس ملے ہیں. 862 میں سے انڈر کویسچن تھے 262. 262 میں سے جو انفیئر مین سے پکڑے گئے وہ ہیں 82 کے خلاف ایکشن ہو گیا, باقی سارے صحیح ہیں.
وہ چاہے پی آئی اے میں آئیں چاہے کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں آئیں تو وہ سارے ٹھیک ہیں. ہاں صاحب، وہ 1 کروڑ نوکریوں والا رہ گیا ہے، آپ نے بتانا تھا. اچھا جی، نوکریاں ابھی تک واقعی ہم نہیں دے سکے، لیکن جو فیکٹریاں، جو ادارے، میں 2 انڈسٹریل سٹیز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک فیصل آباد اور ایک سیال کوٹ. اور سیال کوٹ صرف سیال کوٹ نہیں ہے، سیال کوٹ کے ساتھ گجرانوالہ ڈویژن بھی ہے، گجرات بھی ہے، وہاں کے چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی ہیں کہ وہاں کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے اسکلڈ مین پاور نہیں مل رہی. اور سیم پوزیشن کہ فیصل آباد کی جتنی انڈسٹریز بند ہو گئی تھیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، انڈسٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز شفٹ ہو رہی تھی بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں، وہ ساری انڈسٹریز کا پہیہ چل گیا. اب لوگ واپس آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور فیصل آباد میں بھی اسکلڈ مین پاور نہیں مل رہی. تو لاکھوں لوگ جن کا معاشی قتل عام کیا گیا تھا، انہیں اگر کروڑ کی نوکری نہیں مل سکی تو کم از کم لاکھوں لوگوں کو دوبارہ باعزت روزگار مل وہی چکے. لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. جس کے پاس کوئی اسکل ہوگی نا، جس کے پاس اسکل نہیں ہوگی وہ گینتی مارے گا، پتھر توڑے گا، ہل چلائے گا. جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور کوئی اسکل بھی نہیں ہے تو پھر اس نے نا وہ زمیندارہ کرے گا، وہ بیڑے چرائے گا، بکریاں چگائے گا. جس کے یہ بتا دیں کہ جس طرح پی ڈی ایم ہر دفعہ قومی سلامتی کے اداروں کو، سربراہان کو انوالو کرتی ہے سیاست میں، اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو کیا جو ادارے ہیں ان کو سیاست سے دور کر دیں گے؟ کیا فلاح و بہبود لے کے آئیں گے عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، میرا تو بڑا کلیئر ویو ہے. ادارے اس ملک کے ہیں، میں اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا، ہمیشہ مضبوط کرنے کی بات کروں گا. اور جو اداروں کے خلاف بولے گا اسے میں ملک دشمن تصور کروں گا اور ملک دشمن سمجھوں گا اور ملک دشمن کہوں گا، کوئی بھی ہو. ادارے میرے ملک کے ہیں، میرے ملک کی بہتری کے لیے ہیں، یہ پلرز ہیں. یہ ملک قائم اداروں پہ ہے. تو ان اداروں کو جو کرٹیسائز کرتا ہے، جو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہ ملک دشمنی پہ اس کی سوچ، اس کے ایکشن مبنی ہوتے ہیں. کیا اس طریقے سے گرے لسٹ میں دوبارہ پھر واپس نہیں جائے گا؟ دہشت گرد سیاسی تنظیموں کے لیے آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو بھی اس کی سیاست کے انہوں میں کہواں جڑے دہشت گرد انہوں نے دہشت گرد ہی کہنا تھا. انہاں چور آکھیے تنبی اعتراض ہوں شریف جی چور جی ڈاکو جی، جس طرح نائے نے شریف انہوں نے نال شریف بھی آکھاں تے جی بھی آکھاں. چوراں چور ہی آکھنا پے گا، ڈاکواں ڈاکو آکھنا پے گا، سیاسی دہشت گرداں دہشت گرد آکھنا پے گا اور انہوں دا رستہ روکنا پے گا. تو اس پہ عالمی تنظیمیں پھر اگر پابندی کی طرف چاہتے عالمی تنظیمیں دیکھنا سیاسی دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا ہے. خاطر یہ غیر منتخب جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوال اور مکڑے نہیں، خالی صرف غیر منتخب لوگوں کو اقتدار سے باہر لانے کے لیے آپ کے اپنے پرائم منسٹر کو ایکشن لینا چاہیے، جتنے غیر منتخب لوگ ان کو برا جمع ہیں. پہلے بھی آپ نے بات کی، کیبنٹ کے اندر بھی آپ نے. دیکھیں جی، پرائم منسٹر کا ایک ویو تھا کہ دیکھیں نا، اب ندیم بابر صاحب نے مجھے ریپلیس کیا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز تو تھی. چلیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ابھی جو پروفیشنل آدمی ہے اس کی سکلز تو ہم سے بہتر ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل لوگ جو ملک، اپنی حکومت اور عوام کی بہتری میں فیصلے کرتے ہیں، بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ ایکسپرٹس بہتر ہوتے ہیں. اچھا خان صاحب، ایک آخری سوال ہے آپ کے حلقے کے حوالے سے. بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور قبضہ مافیا جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے، وہاں پہ قتل و غارت بھی ہو رہی ہے. آپ کے ووٹرز کے حوالے سے بات ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ مر رہے ہیں، آپ کے ووٹر جو ہیں وہ مر رہے ہیں، پولیس تو ناکام نظر آتی ہے. آپ سیاسی طور پر کوئی کردار کیوں نہیں ادا کرتے وہاں پہ؟ کیا کردار آپ بتائیں؟ یہ تو اب آپ کا نہیں، آپ بتائیں نا. دیکھیں نا، جو غلط کرتا ہے ان کے خلاف ایکشن ہو رہے ہیں، سوسائٹی والوں کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں. خدا نخواستہ جہاں کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے یا مرتا ہے، اس کے خلاف 302 اور 307 ہو رہے ہیں. قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قتل و غارت گری. دیکھیں نا، یہاں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. اتنے دہشت گرد عناصر ہماری صفوں میں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. خان صاحب وہی سوسائٹی والے خان صاحب وہی سوسائٹی والے آپ کے پی ایم کو جا کے کرونا ریلیف فنڈ دیتے ہیں, وہاں پہ آپ بولتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی, عمران خان یا سرور کا کسی سوسائٹی کے ساتھ کوئی رابطہ, کوئی لنک, کوئی فنڈ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرے نقطہ نظر میں یہ سوسائٹی والے 2 نمبر لوگ ہیں. یہ تھی